اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مسائل خمس الاولی ذات العادت تترک الصلاة والصوم برؤیت الدم اجماعا وفی المبتدع تردد الازہر انہا تحتاط للعبادہ حتی تمضی لہا ثلاثۃ ایام۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی حیض کے حوالے سے، ہے نا، اور اس کے جو ہے وہ دم حیض کی تعریف کیا ہے اس کو انہوں نے اس سے پہلے ذکر کر دیا، اس کی اقل مدت کیا ہے، اکثر مدت کیا ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ آج اسی حیض سے ریلیٹڈ جو ہے وہ 5 مسائل ہیں کہ جو قابل غور ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا کہنے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذات العادت تترک الصلاۃ والصوم، وہ خاتون کے جو ذات عادت ہے۔ اب عادیہ کون سی خاتون ہے، اس کی تعریف جس سے پہلے بتائی تھی۔ عادیہ وہ عورت ہے، وہ خاتون ہے کہ جو ہر مہینے، ہے نا، 5 دن ہو یا 6 دن، اس کی عادت جو ہے کیا ہے، معین ہے، ٹھیک ہے، وقت معین نہیں ہے، ہاں، لیکن عدد جو ہے کیا ہے، یعنی 6 دن دیکھنا ہے یا 7 دن، وہ جو ہے کیا ہے، معین ہے، تو یہ ذات عادت ہے۔ تو ایسی خاتون کہ جو عادیہ ہے، یعنی جس کی عدد جو ہے کیا ہے، معین ہے، وہ کیا کرے گی، اس کا حکم کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں تترک الصلاۃ والصوم، تو جیسے ہی وہ دم حیض دیکھے، خون حیض دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز بھی چھوڑے، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی ترک کرے گی۔ برؤیت دم، بس خون دیکھا اور اس کو اجماعی فیصلہ ہے علماء فقہا کا کہ پھر اس کو روزہ اور نماز جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے، نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا ہے۔ وفی المبتدعۃ تردد، مگر وہ خاتون کے جو مبتدعہ ہے، ٹھیک ہے، اب مبتدعہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدعہ وہ کہ جو ایک یا تو وہ کہ جو پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ہے کہ نہیں، اس نے خون دیکھا ہے مگر ابھی تک اس کا نہ عدد معین ہے نہ وقت معین ہے، وہی مبتدع میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا ہے، یہ بھی ایسا ہی کرے گی کہ جیسے ہی اس نے خون دیکھا فوراً جو ہے کیا ہے، نماز و روزہ وہ چھوڑ دے گی؟ کہہ رہے نہیں، اس میں تردد ہے۔ الازہر انہا تحت العبادہ، لیکن جو مصنف نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، چونکہ وہ مبتدع ہے اور اس کی عادت معین نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کرے گی، کہہ رہے ہیں بنا بر احتیاط یہ ہے کہ وہ عبادت کو نہ چھوڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی عبادت انجام دے گی، یعنی کیا مطلب، نہیں، روزہ بھی رکھے گی اور جو کیا ہے نماز بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے، حتی تمضی لہا ثلاثۃ ایام، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، یہاں تک کہ 3 دن پے در پہ جو کیا گزر جائے۔ اب دیکھیں، جب 3 دن پے در پہ گزر جائے گا، ہے نا، اور اس نے صفات دیکھ لی، چونکہ حیض کے ہم نے صفات میں کیا پڑھا تھا کہ 3 دن متوالی ہوتا ہے، وہ 3 دن جو کیا ہے مسلسل جو کیا ہے خون حیض آتا ہے۔ تو اب 3 دن گزرا اور اس نے جو خون دیکھا تھا وہ مسلسل دیکھا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ حتماً جو کیا ہے حیض ہے۔ اب جب پتہ ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ یہ حیض ہے، تو پھر وہ نماز کو، اب جو اس نے نماز چھوڑی ہے تو اس کی تو قضا نہیں کرے گی، نماز جو پڑھی ہے اس نماز کی قضا نہیں کرنی، لیکن جو روزہ اس نے رکھا ہے وہ روزہ نہیں دلائے، اس کو قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ واضح انشاءاللہ۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، لو رأت الدم ثلاثۃ ایام ثم انقطع، ٹھیک ہے، اگر خون کو 3 دن دیکھا اور اس کے بعد جو کیا ہے منقطع ہو گیا، تو ہم نے حیض کے حوالے سے پڑھا تھا کہ خون حیض جو 3 دن مسلسل رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کیا ہے 4 دن 5 دن رک جائے یا پھر زیادہ 10 دن ہے اس کا۔ ورأت قبل العاشر، تو 3 دن دیکھا، اس کے بعد جو کیا ہے یہ خون منقطع ہو گیا، پھر اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ 90 دن یا 8ویں دن اس نے خون دیکھا، تو کیا ہے، کہہ رہے کان الکل حیضن، تو یہ جتنا مطلب مدت ہے، یعنی چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن جو نہیں دیکھا یہ 4 دن، کہہ رہے وہ سب کے سب جو کیا ہے حیض ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اب جو خون دیکھ رہی ہے 8ویں دن وہ سب کیا ہے حیض ہے، ٹھیک ہے۔ ولو تجاوز العشرہ، لیکن اگر جو خون دیکھ رہی ہے وہ مسلسل 10 دن سے زیادہ تجاوز کر گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ رجعت الی التفصیل الذی نذکرہ، انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی اگلے صفحے پہ آنے والی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ 10 دن کو جو کہ اگر وہ عادیہ تھی تو جتنی عادت ہے اس کی 5 دن اس کو حیض مانے گی اور بقیہ کو استحاضہ مان لے گی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ عادیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مثلا مضطربہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گی، 10 دن کو حیض مانے گی، اس کے بعد کو استحاضہ مانے گی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے صفحے پہ آ رہی ہے۔ وَلَوْ تَأَخَّرَ بِمِقْدَارِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَأَتْهُ، ٹھیک ہے، خون دیکھا 3 دن لگاتار، پھر اس کے بعد کب دیکھا، 12ویں دن دیکھا، دیکھیے خون دیکھا تیسرے دن، پھر 8ویں دن دیکھا، 7ویں دن، تو آپ نے کہا کہ یہ حیض ہے،
جو 7ویں دن وہ بھی حیض ہے. لیکن اگر 3 دن لگاتار دیکھا پھر اس کے بعد ایک ہی بار کب دیکھا 12ویں دن, ٹھیک ہے 13ویں دن, تو کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں کان الاول حیضا منفردا, تو صرف شروع کے جو 3 دن ہیں وہ حیض کہلائیں گے. والثانی یمکن ان یکون حیضا مستانفا, اور پھر بعد کا جو ہے وہ مثلا اگر وہ 10 دن اقل حیض میں 10 دن کا فاصلہ ہے, تو اگر آپ فرض کیجیے 30ویں دن دیکھا پھر 13ویں دن دیکھا, تو اب سمجھ لیجیے کیا ہے, وہ مانے گی کہ یہ دوسرا حیض اس کو آ گیا, چونکہ 2 حیض کے درمیان میں فاصلہ جو ہے 10 دن کا ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. المسئلہ الثالثہ کہ اذا انقطع الدم لدون 10, اگر دم جو ہے خون منقطع ہو جائے, رک جائے 10 دن سے کے اندر, ٹھیک ہے, فعلیہ الاستبراء بالقطنہ, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, وہ استبراء کرے, ٹھیک ہے, کس کے ذریعے سے, روئی کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. کیا مطلب, یعنی اس مقام پر شرمگاہ پر خون کو رکھے, روئی کو رکھے. فإن خرجت نقیہ اغتسلت, اب اگر وہ خون وہ روئی اس طریقے سے نکل لے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نجاست نہیں ہے, خون وغیرہ نہیں ہے, تو مطلب کیا ہے کہ وہ پاک ہو گئی ہے, غسل کر لے گی. وإن كانت متلطخہ صبرت المبتدعہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر جو خون نکلا ہے وہ کیا ہے, مطلب توق کی شکل میں گول ہے, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حیض کے حوالے سے بتایا تھا کہ حیض کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حیض کا خون جو نکلتا ہے وہ توق کی طرح گول گول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس طریقے کا خون نکل رہا ہے تو صبرت المبتدع حتی تنقی, تو اس کو کیا چاہیے, کہہ رہے کہ جب تک کہ وہ خون رک نہ جائے اس وقت تک مبتدع اگر خاتون ہے تو وہ کیا کرے گی, صبر کرے گی. واضح انشاءاللہ, یعنی ابھی نماز روزہ ادا نہیں کرے گی, یعنی اپنے آپ کو حائضہ ہی تسلیم کرے گی. اور تمضی لہا شطا ایام, یہاں تک کہ یا پھر جو ہے کیا ہے اس کے 10 دن اس کے گزر جانے دے گی. جب 10 دن گزر جائے تو خود بخود جو کیا اکثر حیض ختم ہو گیا مدت, اب 11ویں دن سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک, اب وہ خون جو آ رہا ہے مسلسل پھر اس کو استحاضہ مانے گی, ٹھیک ہے. وذات العادت تغتسل بعد یوم او یومین من عادتها, ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ تو آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ جو عادی عورت نہیں بلکہ مبتدعہ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو عادت اپنی رکھتی ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی اس کو ہر مہینے 5 دن ہی خون آتا ہے, 6 دن ہی خون آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب کہہ رہے ہیں جیسے ہی 5 دن ہوگا اس کے بعد جو کیا کرے گی, 6ٹھے دن وہ کیا کرے گی, غسل کر لے گی. یہ مبتدعہ کا حکم تھا کہ وہ استبراء کرے گی اور پتہ کرے گی, لیکن جو وہ ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو غسل کر لینا ہے عادت والی کو. فَإِنِ اسْتَمَرَّ إِلَى الْعَاشِرِ وَانْقَطَعَ قَضَتْ مَا فَعَلْتُهُ مِنْ صَوْمٍ, اچھا غسل کر لے گی, اپنے آپ کو پاک سمجھے گی, نماز وغیرہ پڑھے گی. لیکن کہہ رہے کہ یہ خون, اچھا یہ جو خون آ رہا ہے مثلا اس کو سمجھ لیجیے کہ کیا ہے, یہ وہ استحاضہ مانے گی اور ساتھ میں نماز روزہ کرتی رہے گی. لیکن یہ سلسلہ اگر 10 دن تک چلتا رہا, ٹھیک ہے, اور 10 دن سے پہلے کیا ہو گیا, منقطع ہو گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گرچہ یہ عادیہ تھی مگر اس بار جو خون آیا ہے وہ خون حیض جو کیا ہے اس کی عادت کے مطابق نہیں آیا بلکہ عادت کے مخالف آیا ہے, اور یہ 9 دن تک آیا ہے مثلا, یا 8 دن تک آیا ہے, اور 8 دن آنے کے بعد رک گیا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ حیض جو ہے زیادہ 10 دن آتا ہے اور 8 دن پہ 9 دن پہ رک گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی حیض تھا. اور ہوتا ہے یہ, مطلب عورتوں میں بہت عام ہے کہ مطلب خون جو آتا ہے وہ کبھی کبھی یعنی ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہو یا مثلا کھانے پینے میں گڑبڑی کی وجہ سے, یہ اکثر جو ہے کیا یہ چینجنگ آتی رہتی ہے. واضح انشاءاللہ, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی عادیہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اگلے مہینے جو ڈیٹ جو خون آئے وہ کیا ہے 5 دن کے بجائے 8 دن آ جائے. تو اب سنیے گا, تو اس کا تو حکم یہ تھا کہ 5 دن کو وہ خون حیض مانے گی اور بقیہ جو 3 دن اس میں اعمال بجا لائے گی. لیکن وہ 3 دن بجا لانے کے بعد فوراً وہ رک گیا خون. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پورا 8 دن, اس بار جو حیض آیا وہ 8 دن کا آیا تھا. تو اب اس نے جو نماز پڑھی ہے اس کی تو قضا نہیں ہے, لیکن جو روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے گی. انشاءاللہ کہ بات واضح ہو رہی ہے جی. قضت ما فعلتہ من صوم, دیکھیں صرف صوم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو اس نے رکھا ہے 3 دن میں, یعنی 6ٹھے 7ویں 8 دن جو روزہ رکھا ہے اس کی قضا کریں گی. وہ ان تجاوز کان ما اتت به مجزیہ, لیکن اگر دیکھیے گا, لیکن اگر اس کی عادت تھی کہ 5 دن خون دیکھتی ہے, لیکن اس بار جو ہے خون آ رہا ہے, مسلسل آ رہا ہے, لیکن اس نے اپنے حکم کے مطابق اس نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ رہی, روزہ رکھ رہی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے, یہ سلسلہ خون کا چلتا رہا یہاں تک کہ 11واں دن ہو گیا, 12واں دن, 13واں دن ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 دن کو وہ حیض مانے گی اپنے عادت کے مطابق, اور بقیہ یہ 6 دن 7 دن جو ہے کیا ہے وہ اس کے لیے جو اس نے اعمال انجام دیے ہیں, روزہ رکھا ہے, اور تو روزہ ہی کے حوالے سے زیادہ بات ہے, روزہ جو ہے اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ, یعنی گویا کو اپنی عادت پر کے مطابق عمل کر رہی ہے. واضح جی. المسألة الرابعة اذا طهرت جاز لزوجها وطئها,
قبل الغسل علی کراہیت، کہہ رہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ حیض سے پاک ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی غسل نہیں کیا، تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک حیض سے پاک ہونا، خون حیض کا منقطع ہو جانا، وہ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہے غسل کرنا، تو اس سے قبل کیا شوہر مجامعت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے ہیں مکروہ ہے ایسا کرنا لیکن حرام نہیں ہے کر سکتا، لیکن حالت حیض میں حرام ہے، ٹھیک۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں طہارت کے بعد غسل سے پہلے شوہر کا مجامعت کرنا یہ کیا ہے علی وجہ الکراہیہ جائز ہے۔ مسئلہ خامسہ اذا دخل وقت الصلاۃ فحاضت، اگر خاتون جو کیا ہے خاتون کو خون حیض آئے، مگر یہ خون حیض کب آئے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو گیا، یہ سنیے گا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بعض خواتین اس کو جو کیا ہے یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے پتہ ہو جو نماز کی جس کی قضا کرنی ہے اس کی بھی قضا نہیں کرتی ہیں، تو کہنے مطلب کیا ہے کہ جو خون حیض آ رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی نماز کا وقت ہے ظہر کے 12 بجے، ٹھیک ہے، خون حیض آیا 1 بجے، تو مطلب کیا ہے کہ 1 گھنٹہ ہے یا 12:30 بجے آدھا گھنٹہ ہے، آپ وقت پہ نماز پڑھ سکتی تھی، مگر اس نے وقت پر نماز نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور خون حیض آ گیا 12:30 بجے 1 بجے، تو اب یہ جو نماز ہے کہہ رہے مغرب کی نماز سے وہ معفو عنہ ہے، لیکن ظہر کی نماز وہ ایک اس نے چھوڑی ہے اور اس کی قضا جو ہے بعد میں وہ کرے گی، مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اسی طریقے کا مسئلہ آخر میں بھی ہے کہ جب خون حیض رک گیا، مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو رہی ہے 7:30 بجے شام میں، ٹھیک ہے، مغرب عشاء کی، اور اس کو خون حیض آنا بند ہو گیا کب؟ 5 بجے مثلا وہ پاک ہو گئی، اس کی ڈیٹ جو ہے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ 2 گھنٹہ ہے کہ اس میں وہ طہارت بھی کر سکتی ہے، غسل حیض بھی کر سکتی ہے اور آ کر نماز پڑھ سکتی ہے، مگر اس نے نماز نہیں پڑھی، واضح انشاءاللہ، تو یہ کیا کرے گی؟ تو اب اس کو اس نماز کی وہ قضا بجا لائے گی، یعنی یہ ظہر عصر کی نماز اس کو معاف نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی وہ اب یہ تساہلی کر رہی ہے کہ اب رات میں نہاؤں گی تو نہا کے مغرب عشاء کی نماز پڑھوں گی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظہر عصر کی نماز آپ کو معاف نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، اسی وجہ یہی مسئلہ بتانے دیکھیے بہت آسان ہے کہ اذا دخل وقت الصلاۃ فحاضت، وقت صلاۃ داخل ہوا اور خاتون کو جو حیض آ گیا، وقد مضى مقدار طہارت والصلاۃ، جبکہ اتنا وقت گزر گیا ہے اس خون حیض کے آنے میں کہ اس میں وہ خاتون کیا کرتی تھی طہارت کر کے، طہارت اگر غسل واجب تھا مثلا مجنبہ تھی، ٹھیک ہے، تو غسل کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، یا طہارت وضو کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، مگر اس نے کیا ہے نماز نہیں پڑھی، نہ طہارت کی اور نہ جو ہے وہ نماز پڑھی، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وجب علیہ القضاء، تو بعد میں اس نماز کی قضا اس پر واجب ہے، وہ انکان قبل ذالک لم یجب، لیکن ہاں نماز کا وقت ہے 12 بجے اور 11 بجے اسے حیض آ گیا، اب وہ ظہر عصر کی نماز اس سے معاف ہے، واضح انشاءاللہ۔ وَإِن طَهُرَتْ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ، اب یہاں پر آخر میں آئیے کہ خون حیض سے وہ پاک ہو گئی کب؟ نماز کے آخر وقت سے اتنا پہلے کہ بمقدار طہارت و اداء رکعت، اتنا پہلے کہ وہ غسل حیض کر کے نماز کی 1 رکعت تک کم سے کم پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا حدیث ہے من ادرک رکعہ فقط ادرک کلہا فادرک الصلاۃ، اگر کوئی 1 رکعت بھی نماز پڑھ لیتا ہے ادا کر لیتا ہے وقت میں تو کہ اس نے پوری نماز جو کیا ہے ادا کر لی۔ شروع میں نہیں ہو سکتا نا، کیا شروع میں اگر 1 منٹ اگر یعنی 1 رکعت اس کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو اس میں نہیں ہو سکتا، شروع میں 12 بجے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر خاتون نماز کے وقت نماز کے دوران ہے اور نماز میں اس کو حیض آ گیا تو نماز باطل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب شروع کی بات آئی اچھا التفات ہے کہ جب شروع میں بات آئی تو کہا کہ طہارت اور پوری نماز مکمل نماز، اور آخر میں طہارت اور 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو وقت میں، متوجہ ہیں؟ تو اس میں یہ نہیں کہ مطلب جیسے ظہر کے وقت مطلب ظہر کے وقت اس نے جو ہے نماز ظہر سے پہلے اس نے غسل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نماز تو پڑھ سکتی ہے نا، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر نماز کے دوران آ گیا مثلا 1 رکعت پڑھی اور دوران میں جو ہے نہیں ایسا تو جیسے مطلب غسل کے لیے اس نے مطلب غسل کے لیے وہ رک گئی ہے کہ مطلب بعد میں غسل کریں گے اور پہلے سے طے کیا کہ نماز قضا پڑھ لیں گے مغرب کے ٹائم، میں سمجھا نہیں سوال آپ کا کیا کہنا چاہ رہے جیسے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے 12 بجے نماز ہے، ٹھیک ہے، اور 12 بجے میں جو ہے اسی وقت جو ہے اس کے اوپر مطلب حیض ہو گیا اس میں، تو 1 بجے جو ہے غسل کرنا ہے، تو غسل حیض جب آتا ہے تو وہ تو مسلسل آتا رہتا ہے، جی، تو اس میں کہاں وہی اسی دوران منقطع ہو گیا پھر اس کے بعد وہ غسل کر لے اسی دوران،
پھر نماز پڑھ تو سکتی ہے. یہ بولو دیکھیں اگر وہ عددیہ ہے ٹھیک ہے اور وقت وغیرہ معین ہے تو پھر تو یہ ہے کہ حیض آتا ہے تو وہ مسلسل آتا رہتا ہے, پھر خاتون ان 3 دنوں میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتی ہے. بعد میں اگر مطلب اس کا 4 دن 5 دن ہے اس کے بعد جو آتا ہے تو یہ اس میں یہ تصور ہے کہ آیا اور اس کو جو ہے مثلا وہ آ کے منقطع ہو گیا, اتنا دیر رکا کہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے, تو اس میں کر سکتے ہیں. سمجھے؟ اچھا سنیے, وہ انتہرت قبل آخر الوقت, آخر وقت سے پہلے خاتون پاک ہو. کتنی مقدار میں کرنا؟ بے مقدار طہارہ, اتنی مقدار میں کہ وہ طہارت کر کے 1 رکعت بھی اس وقت کی نماز کو درک کر سکتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وجب علیہ الادا, تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو ادا کے ساتھ, ادا کی نیت سے پڑھے, غسل کر کے نماز پڑھنا چاہیے. وہ امال اخلال القضاء, اب اگر اس نے ایسا کر دیا تو یہ نماز معاف نہیں ہے بلکہ اس پر قضا واجب ہے. لیکن ایک مسئلہ, اگر ابھی اس کے 6:30 بجے اذان ہے, ہاں 6 اس نہا دھو کے 6 بجنے میں اذان ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہیں, تو نہا دھو کے آگے اس کو 1 رکعت ہی اس میں یعنی 1 رکعت مکمل ہو سکتا ہے. 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام دیکھیں گے, سلام نہیں کرے گی, پوری نماز مکمل پڑھے گی. 8 رکعت, ہاں پوری نہیں, 8 رکعت نہیں پڑے گی, جو ظہر کی تھی وہ ظہر کی مکمل پڑے گی, عصر کی نہیں. اب عصر کی قضا ہو گئی, بلکہ اگر یہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا تو پھر تو اس پر عصر ہی واجب ہے اس وقت, کیونکہ وہ اس میں ہے نا وقت کے حوالے سے وہ عصر کا مخصوص وقت ہے, اس میں اب ظہر نہیں پڑھنا ہے, تو اس میں آخر میں وہ عصر پڑھ لے گی اور ظہر کی بعد میں قضا کر لے گی. یا مطلب وہ ظہر قضا, ہاں قضا کیوں کرے گی؟ قضا نہیں کرے گی, اس پر قضا ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک ہی تو نماز پڑھ سکتی تھی وہ. اب آئیے کہہ رہے وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ, یہ 5 مسائل ذکر کر دیے. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَیض فَثَمَانِیَةُ اشیاء, اس سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ 8 چیزیں ہیں. الاول یحرم علیہا کل ما یشترط فیہ طہارہ, ہر وہ شے کہ جس میں طہارت کی شرط ہے اس کا انجام دینا, چونکہ یہ بھی طاہرہ نہیں ہے لہٰذا اس کو انجام دینا اس کے اوپر حرام ہے. مثلا کالصلاۃ والطواف ومس و کتابت القرآن, یہ سارے جس طریقے سے مجنب پر حرام تھے حائضہ پر بھی حرام ہے. ویکرہ حمل المصحف, اچھا جو مکروہات ہیں حائضہ کے اوپر یہ قرآن مجید مصحف کو اٹھانا, ٹھیک ہے. ولمس حامشہ, اور اس کے جو حاشی وغیرہ ہیں اس کو جو ہے ٹچ کرنا, مس کرنا اسے. ولو تطہرت لم یرتفع حدثها, ولو تطہرت لم یرتفع حدثها. ہاں کہہ رہے کہ اگر کوئی کہہ رہے اگر ایسا کریں کہ آپ نے کہا کہ مکروہ ہے نا اس کا مصحف کو اٹھانا, تو اسے یہ کرے کہ وہ اس مقام کو جا کر دھو لے, ٹھیک ہے, پھر آ کر مصحف کو اٹھا لے یا حامش کو چھو دے, تو ایسا کر سکتی ہے. کرے نہیں, صرف اس کے دھو لینے سے اس مقام کے حدث جو کیا ہے مرتفع نہیں ہوتا, وہ حدث بہرحال رہتا ہے. لا یصح منہ الصوم, ایک اور مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ حائضہ سے صوم جو ہے کیا درست نہیں, اگر وہ رکھے تو اس کا روزہ جو کیا ہے قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے لا یجوز لها الجلوس فی المسجد, جائز نہیں ہے جس طریقے سے مجنب کے لیے تھا, خاتون کے لیے بھی, حائضہ خاتون کے لیے بھی مسجد میں جلوس بیٹھنا جو ہے کیا ہے جائز نہیں ہے. ویکرہ الجواز فیہ, ہاں مکروہ جواز یعنی ایک دروازے سے مسجد کے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے, یہ ایسا کرنا کیا ہے مکروہ ہے, جائز ہے, گناہ نہیں ہے مگر کہ مکروہ ہے. اس طریقے سے کہیں لا یجوز لها قراءۃ شیء من العزائم, ٹھیک ہے, وہ جو سورہ جو وہ ہیں 4 واجب سجدے, ان آیتوں کا پڑھنا جو کیا اس کے اوپر جائز نہیں جس طریقے سے مجنب کا تھا. ویکرہ لها ما عدا ذلک, ہاں اس کے علاوہ قرآن مجید تلاوت کرنا چاہ رہی ہے تو کر سکتی ہے مگر مکروہ ہے. وتسجد له تلک السجدہ, وتسجد تلک یا تلت السجدہ, لو تلت السجدہ ہے, تلک نہیں ہے, ہاں. وتسجد لو تلت السجدہ, اگر آیت سجدہ کو وہ پڑھ رہی ہے تو کیا کرے گی, وہ سجدہ کرے گی, ٹھیک ہے. مثلا اگر وہ گناہ ہی کر رہی ہے, حرام ہی کام انجام دے رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے کہ سجدہ بہرحال کرنا ہے. وقضا ان استمعت علی الازہر, اور یہی حال ہے کہ اس پر واجب ہے سجدہ کرنا اگر وہ کسی سے سن لے, خود نہیں پڑھے لیکن کسی نے آ کر اس کے سامنے آیت سجدہ کی تلاوت کر دی تو اس وقت اس کو سجدہ کرنا واجب ہے. ایک اور مسئلہ کہنے کہ یحرم علی زوجہا وطئها حتی تطہر,
ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے شوہر کے لیے جمع کرنا کیا ہے، حرام ہے. ہاں وہ یجوز لها الاستمتاع بما عدا القبل، ہاں شرمگاہ کے علاوہ جو موضع حیض ہے اس کے علاوہ اور جو بقیہ چیزیں اس سے استمتاع اٹھانا، اس سے جو استمتاع کہتے ہیں یعنی استمتاع کہتے ہیں مزہ کو، ٹھیک ہے، اس سے جو کیا لطف اٹھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنْ وَطَأَهَا عَامِدًا عَالِمًا، لیکن اگر ہم نے کہا کہ حرام ہے اس کے ساتھ جمع کرنا، اگر شوہر نے جانتے ہوئے عامدن، ٹھیک ہے، جانتے ہوئے، عالمن جانتے ہوئے، عامدن یعنی جان بوجھ کر، نسیانہ نہیں، ایسا کیا تو وجب علیہ الکفارہ، تو اس کے اوپر کیا ہے، کفارہ واجب ہے. وقیل لا تجب، ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں کفارہ جو ہے واجب نہیں ہے، جبکہ آپ کا کیا اختیار ہے، تو مصنف نے بولا اول واحد، پہلا والا جو قول ہے کہ کفارہ کا واجب ہونا یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے. اب آئیے کفارہ کیا ہے، تو کہنے کفارہ بھی جو کیا ہے ایام کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایام حیض کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، ٹھیک ہے، شروع کے 3 دن، بیچ کے 3 دن اور بعد کے آخر کے 3 دن، یا اس کو 3 دن 10 کو آپ مطلب اتنا کیجئے کہ مطلب روب اور مزید اضافہ کر لیجئے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر جو جمع وہ کر رہا ہے وہ ابتدائی 3 دنوں میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 1 دینار جو کیا ہوتا ہے کفارہ واجب ہے. 1 دینار یہ عراقی یہ دینار نہیں، یہ دینار نہیں، سونے کا سکہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے بعد کے بیچ والے 3 حصے میں کر رہا ہے یعنی 4 5 6، ٹھیک ہے، اس میں کر رہا ہے تو پھر نصف ہے، نصف دینار. اور اس کے بعد اگر آپ کو 7 8 9 یا 8 9 10 اس میں کر رہا ہے تو اس کو آپ البتہ اضافہ کریں گے، 1 دن کو اور تقسیم کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں ربع دینار واجب ہوگا کفارہ. سنیے گا، کہنے کہ والکفارۃ فی اولہ دینار وفی وسطہ نصف دینار وفی آخرہ ربع دینار، ٹھیک ہے. ولو تکرر منہ الوطء، اگر فی وقت لا تختلف فیہ الکفارہ لم تتکرر، یہ مسئلہ تھوڑا سا قابل غور ہے. کہنے کہ اگر اس نے جو جمع کیا یہ تکرار کے ساتھ کیا، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ دیکھیے اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ جمع کیا شروع کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن، پہلے 2 دن ہے اس کے، ٹھیک ہے، پھر دوسری مرتبہ جمع کب کیا، آپ کو 7ویں دن مثلا، تو یہ دوسرے والے حصے میں نصف والے میں آ گیا، ٹھیک ہے. پھر تیسری بار جمع کیا فرض کر لیجئے کب، 9ویں دن، تو یہ کس میں آ گیا، ربع والے میں، ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر اس طریقے سے تکرار کر رہا ہے جمع کی، کہ شروع کے 3 دنوں میں ایک مرتبہ کیا، پھر 6 سے لے کر پھر 4 سے لے کر 6 تک کے کیا، پھر 7 سے لے کر 10 تک کے بیچ میں کیا، تو کہہ رہے کہ تکرار کفارہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اس طریقے سے تکرار کر رہا ہے کہ نہیں شروع کے ہی 3 دنوں میں 2 مرتبہ کیا، ٹھیک ہے، یا بیچ کے 2 جو نصف دینار ہوتا ہے اسی میں 2 مرتبہ کیا، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں تکرار نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی مرتبہ دینا ہوگا کفارہ، وہی 1 دینار دینا ہوگا شروع میں، اور بیچ میں جو کیا نصف، اور آخر میں ربع. اب دیکھیے عبارت کہہ رہے ہیں کہ ولو تکرر منہ یعنی من الزوج الوطء، اگر وطء جو کیا ہے تکرار ہو زوج کی طرف سے، فی وقت ایسے وقت میں کہ لا تختلف فیہ الکفارہ، کہ جس میں کفارہ مختلف نہیں ہے. کفارہ مختلف کب نہیں ہے، شروع کے 3 دنوں میں بس معین ہے کہ 1 ہی دینار دینا ہے، بیچ کے 3 دنوں میں معین ہے کہ نصف دینار دینا ہے. تو کہہ رہے ہیں لم تتکرر الکفارہ، تو یہاں پر کفارہ متکرر نہیں، ٹھیک ہے. وقیلا، ایک قول اس کے مقابل نہیں، بل یتکرر، حتیٰ کہ اگر بعد میں بھی ہو، اگر شروع کے دنوں میں بھی کر رہا ہے، تکرار کفارہ نہ بھی ہو پھر بھی اگر کفارہ مختلف نہ بھی ہو پھر بھی تکرار کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. والاول اقوال، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جبکہ پہلا والا قول جو کیا ہے زیادہ قوی ہے. اس طریقے کا ملتا جلتا مسئلہ کیا ہے آپ کو بتاؤں، آپ کو حالت صوم میں، روزے کی حالت میں ہے. ایک مطلب ہوتا ہے روزے کا کوئی شخص جو کیا ہے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو البتہ جو مشہور قول وہ یہی ہے کہ ایک بار روزہ توڑ لیا کچھ کھانے پینے سے تو بس وہ روزہ باطل ہو گیا، اس کے بعد اگر کھا پی رہا ہے تو اس پر تکرار کفارہ نہیں ہے. مگر بعض فقہا ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عالماً عامدن جتنی مرتبہ حالت روزہ میں کھائے پیے گا اتنی مرتبہ اس پر کفارہ واجب. تو یہاں پر بھی اس سے قریب تر یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ وہ جمع کر رہا ہے تو ایک کفارہ ہے، تکرار سے کفارہ واجب نہیں ہوگا ان دنوں میں کہ جہاں پر کفارہ مختلف نہیں ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، گرچہ کفارہ مختلف نہیں ہے پھر بھی تکرار کی وجہ سے اس کو اگر شروع کے 3 دنوں میں کہ تو 2 دینار دینا ہوگا. بات انشاءاللہ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ تَكَرَّرَتْ، لیکن ہاں اگر جو اس نے جمع کیا جو وطی ہے یہ اگر مختلف ہو، ٹھیک ہے، کفارہ اگر مختلف ہو جائے تو پھر کیا ہے
کفارے کا وجوب بھی مختلف ہوتا جائے گا. یعنی کیا مطلب اس کو تکرار ہوتا رہے گا. مثلا کیا ہے ایک جیسا کہ مثال دی ہم نے, ایک جمعہ جو کیا واقع ہوا شروع کے 3 دنوں میں, پھر دوسرا جو کیا ہے آخر کے مثلا 3 دنوں میں, تو کتنا واجب ہوگا اس پر؟ الف اور ربع, ایک اور ربع دینار, یعنی شروع کا ایک دینار اور آخر کا ربع دینار جو کیا ہے کفارہ واجب ہوتا ہے انشاءاللہ. السادس کہنے لا یصح طلاقها, اس طریقے سے بہت امپورٹنٹ بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ حائضہ خاتون کو کوئی طلاق نہیں دے سکتا, طلاق نہیں دیا جا سکتا. ہاں کب؟ اذا كانت مدخولا بها, کب کہ جب اس نے خون حیض دیکھا ہے ایسے زمانے میں کہ اس سے قبل جو طہارت کا زمانہ گزرا ہے اس میں وہ مدخولہ رہی ہے, یعنی کہ اس کے شوہر نے اس سے قربت کی ہے, تو اس سے جو کیا ہے نہیں کر سکتے. وزوجها حاضر معها, جبکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود تھا, تو ظاہر جب موجود تھا تو اس نے جمع کیا ہوگا, لہٰذا اس سے کفارہ نہیں سکتے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اگر وہ طلاق لے کے جا کے کہیں اور شادی کرے گی تو پتہ چلا اس سے حامل تھی اور جو بچہ ہے وہ کسی اور کی طرف منسوب ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ 2-3 جو عدت ہے اس کو وہ کرے گی, عدت طلاق, ٹھیک ہے, یا پھر حیض جو ہے کیا ہے 2 حیض لگاتار جو کیا ہے, اگر مدخولہ ہے تو 2 حیض لگاتار دیکھ لے تاکہ اس کا جو رحم ہے وہ پاک صاف ہو جائے, اور پھر بعد میں جا کر طلاق کے ذریعے سے وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد, عدت طلاق. سابع اذا طہرت وجب علیہ الغسل, جب خاتون ٹھیک ہے پاک ہو جائے تو اس پر واجب ہے کیا کرنا؟ غسل حیض کرنا, ٹھیک ہے. وہ کیفیت ہو, جہاں تک اس کی کیفیت کی بات ہے کیسے کرنا ہے, کہہ رہے مثل غسل جنابہ, جو طریقہ جنابت کا ہے وہی اس کا طریقہ بھی ہے, التماسی بھی ہو سکتا ہے اور ترتیبی ہو سکتا ہے. لیکن لابد معہ من الوضوء قبلہ و بعدہ, مگر یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قبل ہو یا بعد وضو, لیکن بہرحال یہ ہونا چاہیے, یعنی یہ کافی نہیں, یہ مجزی نہیں ہے کس سے؟ غسل سے. وقضاء الصوم دون الصلاۃ, پھر اس کے بعد ان ایام میں جو حالت حیض میں اس نے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے گی بعد میں. ہاں البتہ جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے, یہ شارع نے بہرحال اس کو معاف کر رکھا ہے. ایک آخری مسئلہ کہ یستحب ان تتوضا فی وقت کل صلاۃ, مستحب ہے سن, البتہ یہ مطلب واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ خاتون حالت حیض میں ہر نماز کے لیے وضو کرے, ٹھیک ہے, گرچہ وہ وضو رافع حدث نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ وہ وضو کرے. وتجلس فی مصلاها بمقدار زمان صلاتها, اور مستحب ہے کہ اتنا وقت کے عام دنوں میں جتنے وقت میں وہ نماز پڑھتی تھی 10 منٹ 15 منٹ, اتنی دیر وہ کیا کرے مصلی پہ اپنے بیٹھے, ٹھیک ہے, ذاکرۃ اللہ تعالیٰ, اس کو بیٹھ کے جو خداوند عالم کا ذکر کرتی رہے, ٹھیک ہے. ویکرہ لہا الخضاب, اس کا خاتون کا حالت حیض میں خضاب لگانا سر پہ کیا ہے یہ مکروہ ہے. اس مسئلے کا فائدہ جو ہے وہ جب آپ لوگ انشاءاللہ شادی شدہ ہو جائیں گے تو بہت زیادہ ہوگا. جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ سب کیا کہتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں خاتون سے. یہ ایک واقعی حکمت ہے شریعت کی کہ شریعت نے کسی بھی موڑ میں انسان کو لاجواب نہیں چھوڑا ہے, کہ خاتون سے جب بچے ہو جائے تو 5 سال 6 سال کے بچے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ خاتون سے جب وقت ہوتا ہے نماز کا تو سوال کرتے ہیں کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں, مما کیوں نہیں نماز پڑھ رہی ہیں, غازی انشاءاللہ. تو اگر اس حکمت میں انسان مستحبات پر عمل کرے, وضو کر کے بیٹھ جائے مسئلے پہ, تو بس کافی ہے, بچہ سمجھ جائے کہ ہاں نماز پڑھ رہی ہے, غازی انشاءاللہ. البتہ یہ حکمت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہرحال ثواب تو ہے ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.